جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں سب بہن بھائی؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے پھر بڑی اہم ہے۔ آج کل جو پیشنٹس جو زیادہ آ رہے ہیں وہ ہیں جی خارش کے پیشنٹ، اور آپ کو پتہ ہے خارش ایک ایسا مسئلہ ہے کہ گھر میں ایک آدمی خارش لے کے آتا ہے، کہیں سے بھی لے کے آئے، خواہ کوئی بچہ ہے مدرسے سے لے آئے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے ہاسٹل سے لے آئے، کوئی نانا نانی کو ملنے گیا ہے تو وہاں سے لے آئے، مطلب کہیں سے بھی لے آئے، مطلب گھر میں کہ کہیں سے آنی ہے، کہیں سے آنی مین کہ کسی گھر میں خارش ہوتی ہے، وہاں آپ یا آپ کا کوئی بچہ سٹے کرتا ہے یا وہاں سے ہو کے آتے ہیں تو وہاں کا ٹاول یوز ہو جاتا ہے یا وہاں کی کوئی بیڈ شیٹ یوز ہو جاتی ہے جس کے اوپر آپ لیٹتے ہیں تو آپ کو بھی وہ جراثیم لگ جاتے ہیں، اور اس طرح خارش جو ہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک چھوت کی بیماری ہے۔ چھوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چھونے کے ساتھ، ٹچ کرنے کے ساتھ پرابلم یا بیماری پیدا ہو جائے، تو یہ جو خارش ہے یہ ایک چھوت کی بیماری ہے۔ اچھا جی، خارش کو ہم ڈاکٹری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سکیبیز۔ تو یہ الرجی نہیں ہے، الرجی میں بھی خارش ہوتی ہے، سکیبیز میں بھی خارش ہوتی ہے۔ الرجی جو ہے وہ چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ اگر الرجی فرض کر لیتے ہیں ایک شخص کو ہے، یہ ایک شخص کو الرجی ہے، تو اگر یہ دوسرا شخص اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا ٹچ کرتا ہے، سلام لیتا ہے، تو اس کو الرجی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک شخص کو خارش ہے اور وہ اٹھ کے جاتا ہے تو جہاں سے وہ اٹھ کے گیا اس بیڈ شیٹس کے اوپر، وہاں ہو سکتا ہے کہ وہ خارش کے جراثیم چھوڑ گیا ہو، خارش کے کیڑے چھوڑ گیا ہو۔ اب یہ شخص جب یہاں آ کے بیٹھے گا تو اس کو بھی خارش کے جراثیم لگ جائیں گے۔ تو پورے گھر میں یہ خارش کیسے پھیلتی ہے؟ اسی طریقے سے تو پھیلتی ہے، سے ہی پھیلتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک بچے کو، بڑے کو، گھر کے ایک فرد کو خارش ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب کیونکہ ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو وہ جب مطلب کہ اپنے بستر پہ سویا ہوتا ہے تو جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو جب کوئی وہاں دوسرا آ کے لیٹ جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے تو وہ جو جراثیم ہیں، ہم ان کو جراثیم نہیں کہتے، ان کو کیڑے کہتے ہیں۔ یہ جو خارش کے ہوتے ہیں یہ باریک باریک کیڑے ہوتے ہیں اصل میں، بالکل اس طرح سمجھ لیں جیسے لکڑی کو سیونک لگی ہوتی ہے، وہ کیڑے ہوتے ہیں اس طرح کے کیڑے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ جیسے جوئیں ہوتی ہیں، نا سر میں، یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے سائز کی جو ہے، یہ مائٹ ہے اصل میں، ٹھیک ہے، یہ مائٹ ہے، یہ بیکٹیریا نہیں ہے، فنگس نہیں ہے، وائرس نہیں ہے، یہ ان سے ہٹ کے ایک چوتھی چیز ہے جسے مائٹ۔ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ نمبر 1، اور اگر یہ گھر میں آ ہی گئی ہے تو اسے اب گھر سے نکالنا کیسے ہے؟ اصل میں تو ہم نے تو یہ اسٹڈی کرنا ہے۔ تو جی یہ جیسے آتی ہے میں نے بتا دیا کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹاول کے ذریعے، بیڈ شیٹ کے ذریعے، یا دو بھائی ہیں اگر ایک دوسرے وہ تقریباً ان کی دونوں ہی جوان ہیں تو وہ ایک دوسرے کی شرٹ پہن لے، جو اس نے بھی اتاری تھی تو وہ پہن لے، اس کو خارش تھی تو اس کو بھی خارش، ایک دوسرے کی چیزیں یوز کرنے سے یا ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرنے کے ساتھ یہ چیزیں پھیلتی ہیں، یہ خارش پھیلتی ہے۔ اب چلتے ہیں جی، اب ہم نے اس سے مطلب کہ بچنا کیسے ہے۔ اگر گھر کے کسی فرد کو آپ کو پتہ چل جائے خارش ہے تو امیڈیٹلی اسے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ فوری طور پہ اس کو 2 کام ہوتے ہیں خارش کے مریض کے لیے، ایک ہوتا ہے دوائی کھانے والی اور ایک ہوتا ہے دوائی لگانے والی، یعنی جلد کے اوپر استعمال والی، ملنے والی۔ تو یہ کہہ لیں کہ جتنی دوائی کھانی امپورٹنٹ ہے اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دوائی ملنا، کیونکہ یہ جراثیم سکن کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سکن کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، سکن میں باقاعدہ یہ سرنگ بناتے ہیں، سرنگ بنا کے تو اس کے اندر جا کے یہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ ختم نہیں ہوتے اور آپ عارضی طور پہ الرجی کی گولیاں کھاتے رہتے ہیں، خارش کی گولیاں کھاتے رہتے ہیں، تو اس کے ساتھ عارضی آرام تو آئے گا، لیکن ہوگا کیا کہ آپ کی اپنی خارش بھی بڑھے گی اور جو گھر کے افراد ہیں ان کو بھی خارش منتقل ہو جائے گی۔ تو اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی خارش کا پیشنٹ ہے، فوری طور پہ اس کو
دوائی ملنے والی. اب دوائی ملنے والی کون سی ملنی ہے؟ چلیے جی ذرا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. دوائی ملنے والی میں آپ بے شک لکھ لیں سلفر آئنٹمنٹ. سلفر آئنٹمنٹ 10%، 10% سلفر کریم جو ہے یا سلفر آئنٹمنٹ جو ہے یہ آپ نے ملنی ہے جی. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا جو ہے یعنی جو خارش کے پیشنٹ کو آپ نے یوز کروانی ہے، اگر اسے ہٹ کے جو دوسری چیز استعمال کروا سکتے ہیں وہ ہے جی پرمیتھرین 5%. لکھ لیں بے شک، یا میں لکھ کے دے بھی دیتا ہوں. پرمیتھرین کا جو جس نام سے آپ کو بازار سے اویلیبل ہے وہ بھی لکھ دیتا ہوں. لائس اور نیل کے نام سے یہ بازار میں اویلیبل ہوگی، تو یہ میں لکھ دیتا ہوں. مطلب اس طرح. اب طریقہ اس کا استعمال کا کیا ہے کہ رات کو آپ نہائیں گرم پانی کے ساتھ. نہا کے تو پورے جسم پہ یہاں سے لے کے پاؤں کی انگلیوں تک اس کریم کو استعمال کرنا ہے. 3 دن استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی خارش جو ہے وہ جان چھوڑ دیتی ہے. اب یہاں پہ جو اہم چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک سے زیادہ افراد اس چیز کا شکار ہو گئے ہیں خارش کا، یا پوری فیملی جو ہے وہ اس کو پرابلم آ گئی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ یہ کریں گے کہ ایک ہی دفعہ پوری فیملی اب علاج شروع کریں. علاج کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہوگا، لیکن وہ دوبارہ اس کو خارش آ جائے گی باقی لوگوں سے. تو اس طرح کر کے یہ گھر میں بڑے بڑے عرصہ لٹکی رہتی ہے. تو اس کو مکمل ختم کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ پوری فیملی کا اکٹھا علاج کرنا ہے. اکٹھا فرض کر لیتے ہیں ایک گھر میں میاں بیوی ہے، ساتھ 4 بچے ہیں، تو 6 لوگ ہوئے. آپ 6 لوگوں نے اکٹھا علاج کرنا ہے. علاج جو میں نے بتایا ہے اب اگر آپ گھر پہ کرتے ہیں تو یہ اتنا مہنگا نہیں پڑے گا. جو آپ کا جو بجٹ ہے وہ زیادہ نہیں ڈسٹرب ہوگا، لیکن بیماری آپ کے گھر سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے. اب جی چلتے ہیں فردر اگر پوری فیملی انوالو ہے اور پوری فیملی جو ہے اس میں شکار ہو گئی ہے، تو اب دوائی تو مل لی، اور کیا کیا کرنا ہے؟ مطلب کہ اور کیا کیا ہدایات ہیں جو جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے؟ وہ یہ ہے، ایک تو اگر آپ پوری فیملی انوالو ہو گئے اور پوری فیملی کا آپ نے علاج شروع کر دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ علاج کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، تمام گھر کی بیڈ شیٹس جو ہیں ان کو لیں. نمبر 2، تکیے جو ہیں ان کے جو کورز ہیں وہ اتاریں، وہ بھی رکھیں. تمام ٹاولز، کومز یعنی کنگیاں، یہ سب چیزیں جو کہ روٹین میں ٹچ ہوتی ہیں، استعمال میں آتی ہیں، ان تمام کو کرنا کیا؟ اب آپ نے ایک اتنا بڑا دیگچہ لیں، پانی اس پہ ڈالیں، آدھا پونا کریں، اس کو سوئی گیس کے چولہے کے اوپر چڑھا دیں یا آگ پہ چڑھا دیں. جب وہ ابلنے لگے تو کپڑے پکڑے مناسب جتنے اس میں ڈپ ہو سکتے ہیں اس میں ڈالیں. 10 منٹ تک ابلتا رہنے دیں کپڑوں کو. اس کے بعد ڈنڈے کے ساتھ ہی وہ کپڑے نکالیں اور مشین میں ڈال کے تو دھو دیں. اگر مشین نہیں ہے تو اگر ہاتھوں سے دھوتے ہیں تو ہاتھوں سے دھو لیں، کیونکہ کہیں ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس واشنگ مشین کی فیسلٹی نہیں، تو کوئی بات نہیں. کہیں ایسے بھی لوگ بھی ہیں جہاں سوئی گیس نہیں تو وہ چولہا آگ جلا کے تو اس کے اوپر بھی یہ کام کر سکتے ہیں دیگچہ بڑا رکھ کے. تو اس طرح کر کے آپ نے تمام گھر کے کپڑے، کورز اور جتنی بھی چیزیں، اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے پہننے والے کپڑے ہیں پوری فیملی کے، سارے کپڑے جو ٹچ ہو چکے ہیں ان سارے کپڑوں کو آپ نے لینا ہے اور اسی انداز میں ابلتے پانی میں 10 منٹ رکھ کے تو اس کے بعد ابال کے تو پھر آپ نے اس کو دھونا ہے. اور دھونے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے پریس بھی کرنے ہیں اس طریقے ساتھ. یہ جراثیم ایسے ہی نہیں جان چھوڑیں گے. لو جی، اس طرح اگر آپ پورا عمل کر لیتے ہیں یعنی آپ نے جو پہننے والے کپڑے بھی ابلتے پانی میں دھو لیے، تمام گھر کے جتنے بھی یعنی بیڈ کورز اور ساری جو اپنا تکیہ کورز اور سارے دھو لیے اور ٹاولز بھی دھو لیے ابلتے ہوئے پانی میں، اور بعد میں پریس کر کے آپ نے ادھر رکھ لیے. ادھر آپ کا علاج چل رہا ہے دوائی ملنے والا. لو جی، 3 سے 5 دنوں میں انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی بیماری یعنی خارش
جان چھوڑ جائے گی. خارش سکیبیز 5 دنوں میں آپ کی جان چھوڑ جائے گی. ایون کہ جو پہلی بار آپ نے دوائی ملنی ہے نا وہ ہی بڑا زیادہ کام کر جاتی ہے، لیکن آپ نے اس دوائی کو 3 دن لازمی یوز کرنا ہے. لیکن اگر آپ 5 دن کر لیتے ہیں، احتیاطاً 2 دن زیادہ کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. اور جو کپڑے ہیں وہ رفتہ رفتہ سارے کے سارے گھر میں کوئی کپڑا نہ رہے جو نہ دھلا ہوا ہو اور گرم پانی سے آپ نے اس میں ابالا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. لو جی یہ آج کی احتیاطیں ہیں. باقی جو میں آپ کو تھوڑی دوائی کھانے والی بھی جو ہے اس میں بتا دیتا ہوں کہ جب خارش زیادہ ہوتی ہے تو آپ بڑے بدے 1 گولی ایول اور 1 گولی ایٹیرکس، یہ 2 کا کمبینیشن بنا کے 2 گولیاں صبح 2 گولیاں شام، اس سے ذرا نیند بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ بہتر ہے کہ رات کو وہ جو اتنا بندہ کھو جاتا ہے ذرا آرام کر لے. تو 2 گولیاں صبح 2 گولیاں شام آپ کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آگے اگر کوئی خدا نخواستہ پھنسی پھوڑی بن گئی ہے، یعنی پھوڑے وغیرہ بن گئے ہیں یا پھنسیاں بن گئی ہیں یا خارش کر کے وہاں انفیکشن ڈیولپ ہو گئی ہے، تو پھر آپ انفیکشن کے لیے کیا کریں گے؟ آپ انفیکشن کے لیے آپ کیپسول، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور بھی بڑی دوائیاں ہیں، لیکن وہ بھی جو ایک روٹین میں دوائی کھانے سے کوئی حرج نہیں ہے، میں وہ بتا رہا ہوں. اموکسل کیپسول جو ہے بڑے بندوں کو 500 ملی گرام والے 3 کیپسول روزانہ، اور 12 سال سے جو کم بچے ہیں ملی گرام، اور جو 8 سال سے 6 سال سے 8 سال سے کم بچے ہیں ان کو پھر آپ شربت کی شکل میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جی آپ دوائی وغیرہ یوز کریں اور اس طرح کر کے آپ یہ کریم یوز کریں. انشاءاللہ پوری فیملی جو ہے آپ کی کیونکہ اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو پوری میری یہی کوشش ہے کہ جن گھروں میں یہ پرابلم آ گئی ہے وہ تھوڑے خرچے میں اپنے گھر میں بیٹھ لے لیں تاکہ ان کا یہ پرابلم سالو ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے دوبارہ پھر ملتے ہیں جی. تو چینل جو ہے یہ میں آپ سے ایک پھر وہی بات کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی